اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں جانے بغیر تمہارے مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہوں، نہ مجھے تمہاری ڈگری دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ بینک بیلنس ہونا ہے تمہاری قسمت، مجھے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اپنا زیادہ تر وقت کن لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ عجیب لگ رہا ہے نا؟ چلو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنے دو بیٹوں میں سے ایک کو اپنا جانشین مقرر کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کے لیے ان دونوں کو الگ الگ جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ پہلے بیٹے کو ایسے لوگوں کے بیچ بھیج دیا جہاں پہ وہ لوگ آگے بڑھنے کی بات کرتے تھے، نئی چیزیں سیکھ رہے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اور جتنے بھی مسئلے مسائل اس دور کے تھے اس کا حل نکالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جبکہ دوسرا بیٹا ایسے لوگوں کے بیچ بھیج دیا گیا جہاں پہ وہ لوگ ہر وقت شکایت کرتے تھے، ہر وقت دوسروں پہ تنقید کرتے تھے، اور کچھ بھی اپنی طرف سے کرنے کی بجائے وہ دوسروں کو دیکھتے تھے، وہ حالات کو، حکومت کو، اور اس دور کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے ان کو اپنی ناکامیوں کا قصوروار مانتے تھے۔ جب ان دونوں بیٹوں کا وہاں پہ تعلیم کا 1 سال پورا ہو گیا تو دونوں کو واپسی بلا لیا گیا۔ جب دونوں شہزادے محل واپس آ گئے تو بادشاہ نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، زندگی کیا ہے؟ پہلا شہزادہ بولا، زندگی ایک ذمہ داری ہے، جو شخص اپنی ذمہ داری لے لیتا ہے وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا شہزادہ بولا، زندگی ناانصافی ہے، جو بھی ہوتا ہے حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ مجھے آپ لوگوں کی جواب جاننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جس میپل سے آپ ہو کر آئے ہو اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی شاید سچ نہ ہو، مگر اس کے اندر چھپی حقیقت ہمیشہ سچ رہی ہے۔ وہ ایک پرانی کہاوت ہے، A man is known by the company he keeps، یعنی ایک آدمی کا جو پہچان ہے وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اپنے دوستوں سے جج ہوتا ہے، لیکن اس کہاوت کا اصل مطلب اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی آپ صرف اپنے دوستوں سے جج نہیں ہوتے بلکہ آپ اپنے دوستوں جیسا بن جاتے ہو۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے سوشل کنٹینجن کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایک انسان سے دوسرے انسان کو وائرس ملتا ہے، اسی طرح ایک انسان کی عادتیں، خوف، ہمت، خواب اور شکایت، یہ سب دوسرے انسان تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف اپنا ٹائم دوستوں کے ساتھ سپینڈ کر رہا ہوں، حالانکہ تم کو یہ نہیں پتا کہ تم صرف اپنا ٹائم نہیں سپینڈ کر رہے بلکہ ان کی پوری پرسنالٹی اپنے اندر منتقل کر رہے ہو۔ اب تم ذرا اپنے آپ سے 2 سوال پوچھو، لیکن اس کا جواب جلدی مت دینا۔ پہلا سوال، یہ جو تمہارے خیالات ہیں کیا یہ واقعی تمہارے اپنے ہیں یا ان لوگوں کے ہیں جن سے تم برسوں سے ملتے ہوئے آ رہے ہو؟ دوسرا سوال، تمہاری زندگی میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں کیا تم نے واقعی خود کیے ہیں یا تم سے تمہارے ماحول نے کروائے ہیں؟ اگر یہ سوالات تمہیں بے چین کر رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ زندگی میں پہلی بار تم اپنی لائف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اصل تبدیلی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ان سوالات کے جوابات دینے کے بعد اب ایک اور سوال آتا ہے کہ آخر ایک انسان ایک ماحول میں بدل کیسے جاتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک محفل میں جا کے بکھر جاتا ہے جبکہ دوسری محفل میں جا کر وہ چمکنے لگتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفسیات کے پاس ہے۔ انسان کا دماغ صرف سنتا نہیں ہے بلکہ نقل بھی کرتا ہے، اور نفسیات میں اسے میرر نیورونز کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں، جب تم کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہو تو تمہارا دماغ رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے جیسے یہ کام تم خود کر رہے ہو۔ اس لیے بچے ہنسنا، بولنا اور چلنا کسی کتاب سے نہیں سیکھتے بلکہ بڑوں کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر بھی نقل کرتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک لڑکے کے 5 دوست ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں۔ پہلے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں، دوسرے دن سگریٹ کا دھواں برداشت کرنے لگتا ہے، اور تیسرے دن کوئی دوست کہتا ہے کہ آپ بھی ایک کش مار لو، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ عادت اس کی برسوں کی عادت بن جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ سگریٹ کس نے دی ہے، سوال یہ ہے کہ اس ماحول نے اس چیز کو نارمل کیسے بنا دیا۔ ایک اور مثال لے لو، جیسے ایک دوست ہوتا ہے، اپنے دوست کو جم چھوڑنے جاتا ہے، 2-3 دن وہ اپنے دوست کو جم چھوڑنے جاتا ہے، لیکن تیسرے چوتھے دن وہ کہتا ہے کہ چلو میں بھی آزما کے دیکھتا ہوں۔ وہی آزمانا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جم میں داخل ہو جاتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور وہ بندہ جو پہلے 10 بجے اٹھتا تھا صبح، اب فجر میں اٹھتا ہے اور 1 کلومیٹر دوڑ لگاتا ہے۔ اب کیا اس کا ڈی این اے بدل گیا؟ نہیں، ڈی این اے نہیں بدلا، لیکن اس کا محفل بدل گیا۔ اور اسی طرح رمضان کا مثال لے لو، رمضان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ میرے خیال سے اگر 100 میں سے کہا جائے تو 70% لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور عام دنوں میں 45 یا 30% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے رمضان میں ایسا کہ سب لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، روزے رکھنے لگ جاتے ہیں؟ رمضان میں اور کچھ نہیں ہوتا، بس صرف یہ ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ، ہر گلی میں لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں،
اور لوگ بھی ایک دوسرے سے آگے آگے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور نفل نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح ایک ماحول بن جاتا ہے. پھر جو لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. یعنی پورے ماحول کا چینج ہونا آپ کو چینج کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو روز شکایت کرتے ہیں کام کی اور حالات کی، تو تمہارا دماغ بھی وہی چیز سیکھے گا، تم بھی شکایت کرو گے اور ہر کسی کو الزام دو گے. لیکن اگر تم کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دماغ آئیڈیاز تلاش کرے گا، بزنس پہ بات کرے گا، مسئلوں کا حل تلاش کرے گا اور سرمایہ کاری پہ بات کرے گا. وہ لاسٹ میں آتی ہے سب سے خطرناک محفل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ہر ٹائم ہر کسی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. جتنے بھی ان کے حالات ہوتے ہیں، سخت حالات ہو یا نارمل حالات ہو، صرف ان کے پاس ایک وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ معاشرہ، حکومت، حالات، ماحول یا لوگ، ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. لیکن وہ خود کو کبھی بھی مسئلہ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ خود کو بالکل صحیح سمجھتے ہوں گے، لیکن بعد کی جو بھی ایکسٹرنل چیزیں ہیں ان کو ہی وہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے اپنی ناکامی کا. اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تم اپنی زندگی برباد کرنے لگ جاتے ہو. ان کی طرح بن کے تم بھی شکایت کرنے لگ جاتے ہو، اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھانا بھول جاتے ہو. یہ ماحول تم سے سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے. اور نفسیات میں اسے سوشل لرننگ کہا جاتا ہے. یعنی انسان صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا بلکہ لوگوں کو دیکھ کر جینا سیکھتا ہے. یعنی ایک چیز جو بار بار ہوتی ہے دماغ اس کے اوپر رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے اور پھر ماحول جو تم سے چاہتا ہے تم وہی کرتے ہو. لیکن یاد رکھنا، جس ماحول میں تم جس طرح رہتے ہو اور جو ماحول جس طرح تم سے چاہتا ہے تم وہ چیز کرنے لگ جاتے ہو اور اپنی جو ریئل ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر، جو صلاحیت ہے، اس کو سلا دیتے ہو. اس لیے اگلی بار اپنے آپ سے یہ مت پوچھنا کہ میں کیسا انسان ہوں، بلکہ اپنے آپ سے یہ پوچھو کہ میں ایسے کیسے محفل میں رہ رہا ہوں اور مجھ سے وہ کیا توقعات رکھتے ہیں. بعض دفعہ انسان اپنی کہانی خود نہیں لکھ رہا ہوتا بلکہ اس کی محفل، اس کی سراؤنڈنگ اس سے وہ کہانی لکھوا رہے ہوتے ہیں. اب تمہارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر ماحول اتنا طاقتور ہے جو ہمیں چینج کرواتا ہے تو پھر میں اپنے صحیح ماحول کا انتخاب کیسے کروں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ماحول کامیاب لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہو اور شہرت ہو. لیکن بتاتا چلوں، اگر تم ایسے کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جن کا کردار صحیح نہیں ہے، یا ایسے مشہور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جو اندر سے خالی ہے، تو تمہیں پھر کچھ نہیں ملے گا. پھر بھی تمہارا ماحول تمہیں ویسے ہی بنائے گا جیسے وہ لوگ ہیں. اگر تمہیں کسی آدمی کو پرکھنا ہے تو اس کو اس کے انفلوئنس اور اس کے کردار سے پرکھو. تم یہ دیکھو کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسا بن رہا ہوں. اپنے آپ کا فیوچر دیکھو ان کے ساتھ. میں تمہیں 7 سوال دیتا ہوں، اگر تم کسی ماحول میں خود کو نہ پرکھ سکو تو خود سے یہ 7 سوالات پوچھ لینا. سوال نمبر 1، کیا میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی سوچ کو بڑا کر رہا ہوں یا چھوٹا؟ کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں یا کچھ سیکھ رہا ہوں؟ جب میں ان کے ساتھ مل کر آتا ہوں تو میں کچھ سیکھ کر آتا ہوں یا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ دوسرا سوال، کیا وہ تمہارے غیر موجودگی میں بھی تمہارے عزت کا حفاظت کرتے ہیں یا تمہارے پیچھے باتیں کرتے ہیں؟ دوستی صرف سامنے بیٹھ کر مسکرانے کا نام نہیں ہے. دوستی وہ ہوتی ہے جو تمہارے غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کا خیال رکھے. یقین مانو، جو دوست تمہارے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے تمہارے جانے کے بعد تمہارے عزت کے اوپر بھی ہنسیں گے. تیسرا سوال، کیا وہ تمہیں سچ بتاتے ہیں جس کا سامنا کرنا مشکل ہو یا صرف تمہاری تعریف کرتے ہیں؟ ہمیں اکثر وہ لوگ پسند آتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، چاہے جھوٹی ہو یا سچی ہو. لیکن اصل زندگی میں بدلاؤ وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ سامنے مسکرا کر جھوٹی تعریف کرنے سے کڑوی حقیقت کے ساتھ آئینہ دکھانا بہتر ہوتا ہے. چوتھا سوال، کیا میرے محفل یا میرے دوستوں کے پاس صرف رائے ہیں یا ان کے اپنے اصول بھی ہیں؟ کیونکہ آج کل ہر انسان کے پاس رائے، اوپینینز بہت زیادہ ہے جو دوسرے پہ تمنا چاہتا ہے، لیکن اصول ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حالات بدلتے اپنے اصول نہیں بدلتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر ٹرینڈ کے ساتھ اپنی شخصیت بدل دیتے ہیں. پانچواں سوال، خود سے پوچھو کہ کیا ہوگا اگر میں ان جیسا 5 سال بعد بن جاؤں. اور شاید یہ سب سے خطرناک سوال ہے کیونکہ تمہارے محفل کے اوپر تمہارے فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تمہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا فیوچر پسند نہیں آ رہا تو یہ دوستی کافی نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہارا پورا فیوچر اسی دوستی کے اوپر کھڑا ہے. چھٹا سوال، کیا ان کے ساتھ بیٹھ کر میری خواہش بڑی ہوتی ہے یا میرے بہانے؟ ہر محفل تمہیں 2 چیزیں سکھاتی ہے، یا شکایت یا سامنا، یا خوف یا بہادری، یا تعریف یا تنقید. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم پانے کس چیز کو دے رہے ہو. 7واں اور لاسٹ سوال جو سب سے خطرناک سوال ہے، فرض کرو تم فیوچر میں دیکھتے ہو کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی تمہارے جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے. تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اگر تمہیں فخر محسوس ہوگا تو تمہاری دوستی صحیح لوگوں کے ساتھ ہے. اگر تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو شاید تمہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ تم صرف دوستی نہیں نبھا رہے بلکہ اپنی فیوچر کو بھی
खतरे में डाल रहे हो। अच्छी महफिल अक्सर तुम्हें कंफर्ट जोन से निकालती है, वो तुम्हें चैलेंज करती है, तुमसे ऐसे सवाल पूछती है जिससे तुम भागना चाहते हो, और तुम्हारे छोटे वर्जन से तुम्हें निकाल कर तुम्हें बड़े वर्जन में लेके आते हैं, तुम्हारा बेटर वर्जन तुम्हें दे देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे सामने हंसने वाला हर इंसान तुम्हारा दोस्त हो। दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे साथ हिस्सा डालते हैं, तुम्हारा फ्यूचर बेहतर कर देते हैं। इसलिए याद रखो, हर हंसने वाले इंसान को अपना दोस्त मत समझना, बल्कि दोस्तों की पहचान इन 7 सवालात के साथ ज़रूर करना। क्योंकि जिन लोगों को तुम इन सवालात से परखते हो, तो फिर उन लोगों को तुम अपनी ज़िंदगी में आराम से रख सकते हो, उनके साथ तुम्हारी तरक्की होगी। और आज की इस वीडियो के बाद मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपने कॉन्टेक्ट नंबर खोलो और उसमें हर वो शख्स देखो जो तुमसे बार बार मिलता है या तुम्हारे महफिल का हिस्सा है, और उनके फ़र्क को, और देखो कि ये लोग तुम्हारे तकदीर लिख रहे हैं या उसे छोटा कर रहे हैं। और याद रखो कि जब तुम अपनी महफिल को अच्छे लोगों में बना लेते हो, तुम्हारा सराउंडिंग अच्छे लोगों में होता है, जहाँ पे तुम्हें ग्रोथ मिलती है, जहाँ पे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, वही लोग फिर तुम्हारी शख्सियत बदलते हैं। और जब तुम्हारी शख्सियत बदलती है तो तुम्हारी तकदीर बदल जाती है। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना आप लोगों का काम है, शेयर करना आप लोगों का काम है उन दोस्तों के साथ जिनको इस तरह टॉपिक्स की ज़रूरत होती है। और मेरे साथ ग्रो होते रहिए। ये तो नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस चैनल को सिर्फ मोटिवेशन का चैनल ना माने, क्योंकि मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता बल्कि आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहा हूँ, जिससे आप ग्रोथ भी कर सकते हैं और अपनी शख्सियत और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो हम इस तरह ग्रोथ साथ करते रहेंगे और मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो में। तब तक बाय अल्लाह बाय, हाफिज़। टाटा।